السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سی یو ای ٹی پی جی اردو کے سلیبس میں کا مثنوی کا آغاز و ارتقا، تو پارٹ 2 ہے جس پہ ہم تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اس میں ہم مثنوی کا آغاز و ارتقا دیکھ لیں گے۔ مثنوی کا آغاز و ارتقا۔ مثنوی کا آغاز فارسی ادب سے ہوا اور اس صنف کا ارتقا جو ہے صدیوں میں ہوا، یعنی مثنوی کے اصل بنیاد فارسی زبان میں رکھی گئی، جہاں اسے کہانیاں اور مذہبی تعلیمات اور تصوف کے پیچیدہ مضامین کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثنوی کا آغاز و ارتقا دیکھ لیں گے، جیسے کہ فارسی ادب میں آغاز۔ مثنوی کی ابتدائی شکل فارسی ادب میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں اسے داستان گوئی اور حکایات کے لیے استعمال کیا گیا۔ فارسی زبان کے عظیم شاعر فردوسی کی شاہنامہ اور نظامی گنجوی کی خمسہ جیسی عظیم تخلیقات میں مثنوی کے صنف کو مزید فروغ دیا۔ صوفیانہ مثنوی۔ مثنوی کے صنف کا عروج مولانا رومی کی مثنوی معنوی کے ساتھ ہوا، جو تصوف کی گہرائیوں کو شاعری کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ یہ مثنوی صوفیانہ فکر کا مرکز بنی اور اسے اسلامی دنیا میں بے حد اہمیت حاصل ہوئی۔ رومی کی مثنوی معنوی کو قرآن در زبان فارسی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قرآنی تعلیمات اور اسلامی فلسفہ کی تشریح کی گئی ہے۔ ارتقا دیکھ لیں گے مثنوی کا۔ اردو ادب میں مثنوی کا ورود۔ اردو ادب میں مثنوی کی روایت فارسی شاعری سے متاثر ہو کر آئی۔ ابتدا میں اردو شاعری میں فارسی کی مثنویات کا ترجمہ کیا گیا اور بعد میں اردو شعراء نے خود بھی مثنوی لکھنی شروع کر دی۔ اردو میں مثنوی کی پہلی مثال جو دکن کے علاقے میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں کہ شعراء نے اس صنف کو اپنا کر اپنے مضامین اور قصے بیان کیے۔ اردو میں مثنوی کا عروج۔ مرزا رفیع سودا اردو کے اولین شعراء میں سے ہیں، جنہوں نے مثنوی میں بہت اہم کام کیا، اور ان کی مثنویاں عموماً طنز و مزاح اور عشقیہ موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو امیر نے بھی یہاں پہ مثنوی کو عشق اور جذبات کی گہرائیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور ان کی جو مثنویاں ہیں فارسی کی لطافت اور اردو کی سادگی کا حسین امتزاج ہیں۔ دور اقبال دیکھ لیں گے۔ علامہ اقبال نے بھی مثنوی کے صنف میں اہم کام کیا۔ ان کی مشہور مثنویاں اسرار خودی اور رموز بے خودی ہے، جو کہ فلسفہ خودی اور اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اقبال نے مثنوی کے ذریعے اسلامی فلسفہ اور قوم کی فکر ترقی کو آگے بڑھایا۔ مثنوی کا اثر۔ اردو ادب میں مثنوی کا جو صنف ہے، اس نے شاعری کے میدان میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور اسے صوفیانہ، عشقیہ اور فلسفیہ مضامین پر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور اردو ادب میں مثنوی نے ایک نئی روح پھونکی اور اسے داستان گوئی کی ایک اہم صنف بنا دیا۔ اس طرح مثنوی کا آغاز جو ہے فارسی ادب میں ہوا اور اردو ادب میں اس نے ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس صنف نے نہ صرف ادبی میدان میں بلکہ صوفیانہ اور مذہبی تعلیمات کی فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اردو میں مثنوی کے ارتقاء میں جو اہم شعراء ہیں ان کو دیکھ لیں گے، جیسے کہ دکنی ادب کا کردار۔ اردو مثنوی کے ارتقاء میں دکن کے شعراء کا بڑا کردار ہے۔ دکنی زبان میں مثنوی کی ابتدائی شکلیں نظر آتی ہیں، جہاں عشقیہ قصے، مذہبی حکایات اور اخلاق کی مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ سراج الدین علی خان آرزو جیسے دکنی زبان میں مثنوی کی روایت کو مضبوط کیا ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو مثنوی۔ جب اردو زبان نے شمالی ہندوستان میں فروغ پایا تو مثنوی کے صنف نے یہاں بھی ایک منفرد انداز میں ترقی کی، اور میر تقی میر، مرزا غالب، انشاء اللہ خان انشا اور مرزا محمد رفیع سودا جیسے شعراء نے
مثنوی میں فارسی کے اثرات کو برقرار رکھتے ہوئے اردو کے اپنے مخصوص انداز میں شاعری کی، اور 19ویں اور 20ویں صدی میں جب ہندوستان میں سیاسی اور سماجی انقلاب کا دور آیا تو مثنوی کی صنف بھی ان تبدیلیوں کا عکاس بن گئی، اور شعراء نے سیاسی اور سماجی اور قومی موضوعات کو مثنوی میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ جدید اردو مثنوی۔ علامہ اقبال نے مثنوی کو ایک نئی معنویت عطا کی۔ انہوں نے مثنوی کے صنف کو قومی شعور اور اسلامی فلسفے کی تشریح کے لیے استعمال کیا، اور ان کی مثنویاں جو ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی اردو ادب میں فلسفیانہ مثنوی کی مثالیں ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے آغاز میں جو ہے کچھ شعراء نے مثنوی کے صنف کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالا، اور مثنوی اب پہلے کی طرح جو ہے عام نہیں رہی، مگر اس کی کلاس کی حیثیت جو ہے ادبی اہمیت آج بھی ہے۔ مثنوی کے صنف کا ادبی اور ثقافتی اثر دیکھ لیں گے، جیسے کہ تصوف اور مثنوی۔ مثنوی نے صوفیانہ شاعری اور فکر کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، اور رومی کی مثنوی نے تصوف کی تعلیمات کو شاعری کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچایا، جو آج بھی روحانی علوم میں ایک جو ہے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو نثر پر اثر کس کا؟ مثنوی کا۔ مثنوی کی صنف نے، یہاں پہ صنف ہوگا آپ لوگ درست کر لیجیے گا، مثنوی کی صنف نے صرف شاعری پر بلکہ اردو نثر پر بھی اثر ڈالا۔ قصہ گوئی اور حکایات کی روایت مثنوی کے ذریعے نثر میں بھی منتقل ہوئی، جس نے اردو ادب کو زیادہ متنوع اور گہرائی عطا کی۔ تعلیم اور اخلاق کی مضامین۔ مثنوی میں بیان کی گئی اخلاقی اور تعلیمی حکایات نے اردو ادب کو سماجی اصلاحات اور اخلاقیات کی طرف بھی مائل کیا، اور اس صنف نے ادب کو ایک تحریری ذریعہ بھی بنایا، جس سے لوگوں میں تعلیمی اور شعور پیدا ہوا۔ مثنوی کا مستقبل دیکھ لیں گے۔ مثنوی کے صنف جو ہے اب بھی اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کا استعمال جدید ادب میں کم ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ ادبی ورثہ آج بھی زندہ ہے، اور 21ویں صدی کے ادب میں جہاں نئے تجربات اور اسلام پروان چڑھ رہی ہے، مثنوی کے صنف کو شاید پہلے جیسی اہمیت نہ ملے، مگر اس کا تاریخی اور ادبی اثر کا بھی مان نہیں پڑے گا۔ تو یہ تھا ہمارا مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ پارٹ 2 میں مثنوی کا آغاز و ارتقاء پہ ہم نے بات کی ہے، تو یہاں پہ ہمارا مثنوی کا آغاز و ارتقاء مکمل ہوتا ہے۔